اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ یہاں سے اس واقعے کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پر جب دونوں مجمع البحرین پر پہنچے، یعنی دو دریاؤں کے سنگم پر، یعنی وہ پتھر تک پہنچے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے، اور بھنی ہوئی جو مچھلی تھی جو زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا، جس چیز پر اس کا پانی لگ جاتا تھا وہ زندہ ہو کر سمندر میں جا کودتے تھے۔ بعض علماء نے فرمایا یوشع بن نون نے آب حیات سے وضو کر کے ٹوکری میں رکھی ہوئی جو مچھلی تھی اس پر پانی چھڑکا، جس سے وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ آگے فرماتے ہیں تو دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، نسیہ حوتہما، یعنی موسیٰ علیہ السلام مچھلی مانگنا، یوشع علیہ السلام مچھلی کے زندہ ہو کر سمندر میں جا گرنے کا تذکرہ بھول گئے۔ حقیقت میں فرمایا کہ یوشع علیہ السلام نے جب وہ مچھلی کود کر چلی گئی یہ بتانا بھول گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی، یعنی اللہ کا حکم تھا اس مچھلی کو کہ اس جگہ جہاں وہ پتھر تھا، جہاں وہ رکے تھے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں سے اس نے اپنا راستہ بنا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد جب دونوں آگے بڑھے اور چلتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم بہت تھک گئے ہیں۔ غدا کہتے ہیں صبح کے وقت کے کھانے کو، عشاء کہتے ہیں شام کے وقت کے کھانے کو۔ نصب ایک تھکان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ پتھر سے آگے بڑھے
تو اللہ کی طرف سے آپ پر بھوک ڈالی گئی، کھانے کی خواہش کی اور مچھلی یاد آ گئی، پھر اپنے مقصد پر لوٹ آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خادم نے کہا دیکھیے تو جب ہم اس پتھر کے پاس قیام پذیر ہوئے تو مچھلی کا تذکر کرنا میں بھول ہی گیا اور شیطان نے ہی مجھے بلا دیا، یعنی شیطان کی طرف سے حرکت ہو گئی کہ مجھے یہ بتانا کہ مچھلی جہاں ہم پتھر کے پاس رکے تھے وہ مچھلی نکل چکی تھی، یہ مجھے شیطان کی طرف سے بھول ہو گئی، شیطان نے ہی مجھے بلا دیا۔ آگے فرماتے ہیں اس کا تذکرہ آپ سے کرتا اور مچھلی نے سمندر کے اندر اپنا راستہ عجیب طرح سے بنا لیا، یعنی جس پتھر کے پاس ہم سوئے تھے اس پتھر کے پاس سے مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا ہے۔ نسیت الحوت کے دو مطلب بیان کیے، ایک مطلب یہ ہے جو ترجمے میں ذکر کر دیا گیا کہ میں آج سے مچھلی کا واقعہ بیان کرنا بھول گیا۔ دوسرا ترجمہ بیان کیا، میں نے مچھلی کو چھوڑ آیا۔ بغوی نے لکھا ہے، یوشع نے مچھلی کو جب کود کا سمندر میں گرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیداری کے بعد ذکر کرنا بھول گئے اور دن بھر بھولے رہے، یہاں تک کہ دوسرے روز ظہر کی نماز پڑھ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کو مچھلی یاد آئی، آپ نے عذر پیش کیا، الا الشیطان، یعنی یہ شیطانی وساوس سے ہو گیا، مجھے تو یہ بتانا ہی تھا، میں نے یاد رکھا تھا لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت یوشع آیت قدرت کے مشاہدے میں مستغرق ہو گئے، اللہ کی یادوں میں فنا ہو گئے، جس کی وجہ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا یہ بھول گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو وہ چیز ہے جس کے ہم خواستگار تھے، چنانچہ دونوں نقش قدم پر لوٹ آئے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر تک پہنچ گئے۔ وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تھا۔ اور ان دونوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا، فوجد عبدا من عبادنا، جمہور علماء نے کہا یہ خضر تھے، صحیح حدیث میں ان کا نام بلیہ بن ملکان یا الیاس کہا گیا ہے، خضر ان کا لقب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خضر کو خضر کہنے کی وجہ یہ تھی، خضر جب خشک زمین یا خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو سرسب ہو کر لہلہانے لگتی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا خضر جہاں نماز پڑھتے تھے ان کے ارد گرد سرسب و شادابی ہو جاتی۔ تو بتاؤ، یہ بیان کیا ہے۔ خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا، کسی نے کہا شہزادے تھے۔
حضرت مفسر رحم اللہ مفسرین نے فرمایا ہے، مختلف اقوال ہیں، خضر اسرائیلی نہیں تھے ورنہ موسیٰ کا اتباع کرنا ان پر لازم ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ خیر یہ مختلف باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اس پتھر کے پاس، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کپڑے اوڑھے ہوئے ہیں، چت لیٹا ہے اور کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے دبا ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کرا دی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت یعنی نبوت و وحی عطا کی۔ رحمت سے مراد نبوت اور وحی ہے، اور یہاں علم سے ایسا علم دیا جو صرف ہمارے لیے خاص تھا، بغیر ہماری توفیق کے اس علم کا حاصل کرنا ناممکن تھا۔ اسی کا علماء نے علم سے مراد ذات و صفات کا علم بتایا ہے۔ اکثر علماء حسین لکھا اکثر علماء خضر کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لیکن قاضی محمد ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک یہ علماء کا ایک قول جو ہے غور طلب ہے، کیونکہ اولیاء کو جو علم الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا۔ خیر یہ لمبی تفصیل اس میں بیان کی گئی ہے، اپنے اپنے اقوال بیان کیے ہیں۔ مختلف اقوال ہیں، کسی نے یوں کہا خضر کو اگر نبی نہ مانا تو کیا جواب ہوگا معصوم بچے کو بے قصور قتل کر دینے کا؟ بعد نے کہا ان کو الہام سے یہ معلوم ہو گیا۔ خیر آگے فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھا دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہوں تاکہ ساتھ رہ کر آپ سے علم حاصل کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تاکہ وہ خضر کے پاس جائیں، وہ تم سے زیادہ علم جاننے والا ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا کہ میرے ایسے بندے ہیں جو تمہارے پاس علم نہیں ہے، وہ علم ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بنی اسرائیل نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بڑا عالم فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا اللہ نے رکھا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ کل اس کی تفسیر بیان کی جائے گی کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا، جو 3 مواقع پیش آئے اس کی کیا حقیقت ہے، اور یہ مواقع کیا کیا تھے، جیسے کہ گزشتہ کل بیان کیا گیا تھا، اس کو قرآن کی آیت اس کے ترجمے سے بتایا جائے گا، اس میں کچھ مختصر تفسیر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.